تو جی پاکستان اور تاجکستان کے بیچ ایک بہت بڑا ایک تاریخی تجارتی معاہدہ ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے معاشی تعلقات میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے میں ایسا خاص کیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی آخر یہ نیا معاہدہ ہے کیا اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں بتائی جا رہی ہے؟ چلیں ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی تاریخی تجارتی پیش رفت کی۔ یہ جو معاہدہ ہے نا، یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں واقعی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ مطلب یہ کہ اس معاہدے کے ساتھ پاکستان اور تاجکستان کے بیچ تجارت کا ایک بالکل نیا باب کھل گیا ہے۔ دیکھیں، کئی سالوں سے بات چیت چل رہی تھی اور اب جا کر آخرکار ایک بہت بڑے ایکسپورٹ ڈیل کو فائنل کیا گیا ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ذرا نمبرز کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ڈیل کی جو اصل کہانی ہے نا، وہ اس کے اعداد و شمار ہی بتاتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو اس معاہدے کے جو فگرز ہیں وہ کافی امپریسو ہیں۔ تو اس معاہدے کا سب سے بڑا اور اہم حصہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پاکستان تاجکستان کو 1,43,000 ٹن، جی ہاں 1,43,000 ٹن سرخ گوشت ایکسپورٹ کرے گا۔ اب ذرا سوچیں، یہ پاکستان کی لائف سٹاک انڈسٹری کے لیے کتنا بڑا بوسٹ ہوگا۔ اس سے سیدھا ہزاروں کسانوں اور تاجروں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر اسے پیسوں میں دیکھیں تو صرف اس گوشت کی ایکسپورٹ کی مالیت بنتی ہے $145 ملین۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، اور ظاہر ہے اس سے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں ایک اچھا خاصا اضافہ ہوگا۔ لیکن کہانی صرف اس ایک ڈیل پر ختم نہیں ہوتی۔ اصل اور بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ جو ٹریڈ ہے اسے موجودہ لیول سے بڑھا کر $300 ملین تک لے جایا جائے۔ تو مطلب گروتھ کی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، تو اب بات کرتے ہیں اس کامیاب حکمت عملی کی۔ سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ظاہر ہے اس کامیابی کے پیچھے ایک پوری سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے۔ تو اس پوری کامیابی کے پیچھے جو سب سے اہم کردار ہے وہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، جسے ہم SIFC بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ سمجھ لیں ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹائے اور پاکستان کے لیے نئے معاشی مواقع ڈھونڈے، اور ان کا خاص فوکس ہے سینٹرل ایشین مارکیٹس پر۔ تو یہ جو ڈیل ہے نا، یہ ایک بڑی تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی اسٹریٹجی ہے کہ کسی طرح سینٹرل ایشیا کی جو ابھرتی ہوئی مارکیٹس ہیں وہاں تک پہنچا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پورے خطے میں انرجی اور ٹریڈ کے لیے زبردست مواقع موجود ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ بات صرف تجارت تک محدود نہیں ہے۔ یہ کہانی صرف کارگو اور کنٹینرز کی نہیں ہے۔ اس معاہدے میں معیشت سے ہٹ کر بھی بہت کچھ شامل ہے۔ ایک طرف تو یہ معاشی پارٹنرشپ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے شعبے میں بھی ایک بہت اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ ایک MOU سائن ہوا ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے تبادلے کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دونوں ملکوں کے بیچ کلچرل اور تعلیمی رشتے اور بھی مضبوط ہوں گے۔ اور اب آتے ہیں اس کے سب سے بڑے پہلو پر، علاقائی ہم آہنگی کا فروغ۔ مطلب اس کے دور رس اثرات کیا ہوں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیل صرف پاکستان اور تاجکستان تک ہی نہیں بلکہ پورے ریجن پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے سے علاقائی اقتصادی ہم آہنگی کو تقویت ملے گی۔ اب اس کا سیدھا سادہ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جب دو ملک آپس میں تجارت کرتے ہیں نا، تو ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، اور جب مفادات مشترک ہوں تو ظاہر ہے علاقے میں استحکام بھی آتا ہے اور تعاون بھی بڑھتا ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال، یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ بھائی اس لیے کہ اس طرح کے معاہدوں کا جو اصل مقصد ہوتا ہے نا، وہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ جب ایکسپورٹ بڑھے گی تو نئی جابز آئیں گی، کسانوں کی انکم بڑھے گی اور اوور آل اکانومی مضبوط ہوگی، اور اس کا فائدہ آخرکار عام شہریوں تک ہی پہنچتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، گوشت کی تجارت اور اسٹوڈنٹس کے تبادلے سے جو یہ پارٹنرشپ شروع ہوئی ہے، یہ مستقبل میں پاکستان اور پورے سینٹرل ایشیا کے لیے کون کون سے نئے معاشی اور اسٹریٹجک راستے کھول سکتی ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔